امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو سے نکلنے کی دھمکی دے دی ہے اور اس کی وجہ یورپ کی طرف سے امریکہ کی ایران کے خلاف جنگ میں سپورٹ نہ کرنا ہے۔ نیٹو سے نکلنے کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے ایران وار سے نکلنے کی بھی بات کی۔ یہ اسٹیٹمنٹ پورے ویسٹرن سیکیورٹی سسٹم کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ واقعی نیٹو کو چھوڑ سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوا تو یورپ، رشیا اور پوری دنیا کا پاور بیلنس کس طرف جائے گا؟ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران کی جنگ سے بہت جلد نکل سکتا ہے اور یہ 2 یا 3 ہفتوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا گلہ یہ تھا کہ جب امریکہ کو سپورٹ کی ضرورت تھی، خاص طور پر اسٹریٹ آف ہرمز کے ایشو پر، تو یورپین الائز اس لیول پر کھڑے نظر نہیں آئے جیسا واشنگٹن امید کر رہا تھا۔ اسٹریٹ آف ہرمز اس کہانی کا سینٹرل پوائنٹ ہے۔ یہ صرف ایک پانی کا راستہ نہیں، یہ گلوبل آئل آرٹری ہے۔ اس روٹ سے دنیا بھر کی لگ بھگ 20% آئل سپلائی گزرتی ہے، جبکہ ایران اور اس کے ارد گرد جنگی حالات اور ہرمز کے بند ہونے نے انرجی مارکیٹس کو ہلا دیا ہے۔ IEA کے حوالے سے روٹرز نے رپورٹ کیا کہ اپریل میں آئل سپلائی کا جھٹکا مارچ کے مقابلے میں ڈبل ہو سکتا ہے، یعنی یہ صرف مڈل ایسٹ کی جنگ نہیں، گلوبل انرجی وار بن سکتی ہے۔ ٹرمپ کا اصل میسج یہ لگتا ہے کہ اگر یورپ چاہتا ہے کہ امریکہ ہر فرنٹ پر ان کی سیکیورٹی یقینی بنائے، تو پھر یورپ کو بھی امریکہ کے اسٹریٹجک کانفلکٹس میں کھل کر ساتھ دینا ہوگا۔ انہوں نے نیٹو کو کاغذی شیر تک کہہ دیا، جو نیٹو اتحاد کی ساکھ پر حملہ تصور کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کے ان بیانات کو رشیا اور چائنا بھی بہت غور سے سن اور دیکھ رہے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا سیاسی تضاد بھی سامنے آتا ہے۔ ایک طرف ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ امریکہ ایران وار سے نکل سکتا ہے، دوسری طرف وہ نیٹو پر پریشر ڈال رہا ہے کہ الائز مل کر ہرمز ری اوپن کرنے میں حصہ لیں۔ مطلب ٹرمپ ایک ہی وقت میں جنگ سے علیحدگی بھی دکھانا چاہتا ہے اور زبردستی کا ایکشن بھی کرانا چاہتا ہے۔ امریکہ کے مارکو روبیو نے نیٹو کو ون وے اسٹریٹ جیسا امپریشن دیا اور کہا کہ کانفلکٹ کے بعد امریکہ کو اس ریلیشن شپ کا دوبارہ جائزہ لینا ہوگا۔ یعنی یہ صرف ٹرمپ کا ذاتی خیال اور غصہ نہیں، بلکہ امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کے اندر سے بھی یہی سوچ سامنے آ رہی ہے۔ لیکن کیا امریکہ واقعی نیٹو کو چھوڑ سکتا ہے؟ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل لیول پر یہ اتنا آسان نہیں، مگر ٹرمپ کا ہر ایسا بیان مارکیٹ، ڈپلومیسی اور ڈیٹرنس پر فوراً اثر ڈالتا ہے۔ آئل پرائسز پہلے اوپر ہوئی، پھر ٹرمپ کے جنگ کے نکل جانے کے بیان کے بعد ریورس بھی ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ فائنینشیل مارکیٹس بھی اب ملٹری ہیڈ لائن سے چل رہی ہیں۔ یورپ کے لیے یہ ڈیولپمنٹ خاص طور پر خطرناک ہے۔ اگر امریکہ نیٹو میں اپنے کردار کو کنڈیشنل بناتا ہے تو پھر یورپ کو یا تو اپنے ڈیفنس پر خرچ اور جنگی تیاری کو بڑھانا ہوگا، یا پھر وہ رشیا کے سامنے خود کو کمزور محسوس کرے گا۔ اس اسٹوری کا دوسرا پہلو امریکہ کی مقامی سیاست بھی ہے۔ اپسوس پول کے مطابق 2/3 امریکی ایران سے جنگ کی حمایت نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اس جنگ سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ فیول کی بڑھتی قیمت بھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے درد سر بن رہی ہے، اور شاید ٹرمپ کے یہ بیانات اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے بھی دیے جا رہے ہوں۔ یہ ٹرمپ کی طرف سے پریشر ٹیکٹک بھی ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نیٹو کی سنجیدگی اور سپورٹ بھی ٹیسٹ ہو رہی ہے۔ اگر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے درمیان بھی دراڑ پڑ سکتی ہے، اور پھر مڈل ایسٹ پر اس کا کیا اثر ہوگا یہ ابھی کوئی نہیں جانتا۔